سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اچھے اور برے اعمال پر رکھا ہے۔ کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور ناکامیوں کو اور ذلتوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں کہ جتنی خیریں تھیں، جتنی بھلائیاں تھیں، جتنے عزت کے راستے تھے، جتنے سکون کے راستے تھے، جن راستوں سے انسان کو ترقی کامیابی مل سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام راستوں کا نام نیکی رکھ دیا۔ اور جتنے انسان کے لیے پریشانیوں کے راستے تھے، جن راستوں پہ چل کے انسان ذلت دیکھ سکتا تھا، دنیا میں بربادی دیکھ سکتا تھا، آخرت میں ناکامی دیکھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام راستوں کا نام گناہ رکھ دیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جو کوئی بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے، اور جو کوئی بھی گناہ کرے گا اس کا ناکام ہونا اور اس کا ذلیل ہونا اور اس کا برباد ہونا اور اس کا پریشانیوں میں مبتلا ہو جانا یہ یقینی بات ہے۔ عام طور پر تصور یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں گے اس پر ہمیں اجر تو ملے گا، لیکن دنیا میں کامیابی وہ دنیا پر محنت کرنے سے ہوگی، اور آخرت میں کامیابی نیک اعمال کے کرنے سے ہوگی۔
جبکہ اللہ کا قرآن ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نیک بن کر زندگی گزارو گے تو ہم تمہاری پہلے دنیا سنوار دیں گے اور بعد میں تمہاری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کا راستہ عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی نیک عمل کیا لوگوں اس نے اپنا بھلا کیا ہے، یعنی ضرور اس کو خیر ملے گی، اس کو برکتیں ملیں گی، اس کو عزتیں ملیں گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نے نیکی کی تم بھول گئے، تمہیں تو نیکی یاد نہیں ہے اور ہم بھی اس کو بھلا دیں۔ نہیں، فرمایا کہ ہم تو تمہاری ایک ایک نیکی کو لکھواتے ہیں، اور پھر صرف لکھواتے نہیں ہیں بلکہ ہم اس کی قدر کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن مِّنَ الصَّالِحَاتِ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ جو کوئی بھی ایمان والا نیک عمل کرے گا ہم اس کی نیکی کی قدردانی کریں گے، ہم اس کی نیکی کی قدردانی کریں گے اور ہم تمہاری ایک ایک نیکی کو لکھواتے جائیں گے۔ انسان کی عقل چھوٹی ہے تو یہ تھوڑا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خزانوں کا مشاہدہ فرمایا اور اللہ کی شان کے مطابق نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی عطایا کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے کہ کوئی آدمی اپنے لب ہلائے، زبان کو حرکت دے اور فقط اتنا کہے اللہ کی رضا کے لیے کہ سبحان اللہ، بس اتنا کہے۔ اب یہ چھوٹی سی نیکی ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اس سبحان اللہ کے کہنے پر انسان کو جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک درخت لگتا ہے جنت میں اور اس درخت کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا سینکڑوں سال دوڑتا رہے تو وہ اس کے احاطے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو طے نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو یہی سمجھا کہ ایک درخت لگے گا، بھائی وہ درخت جنت کی زمین میں لگے گا، تو جب اتنا بڑا درخت ملے گا تو وہ جنت کی اتنا بڑا وسیع رقبہ بھی تو سبحان اللہ کہنے والے کو ملے گا۔ تو جس نے فقط ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، اللہ نے اس کو اتنی بڑی جنت عطا فرمائی، اور جس مومن نے زندگی بھر نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا اجر عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، بس ایک شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرنے کا گویا کہ حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم ضرور بالضرور اس کو بہترین مزیدار خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو انسان نیک اعمال کرے گا اس کا کاروبار بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ جی یہ بھی ممکن ہے، جو انسان نیک اعمال کرے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کو محل نما گھر دے دیں گے؟ یہ بھی ممکن ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اسباب عطا کر دیں گے، یہ بھی ممکن ہے. لیکن اللہ رب العزت کئی مرتبہ اپنی قدرت کا نظارہ کرواتے ہیں بندوں کو. بندوں، رزق دے کر جو کچھ میں نے تمہیں دینا تھا وہ بغیر رزق کے بھی میں تمہیں عطا کر سکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو کوئی انسان بھی محنت کر رہا ہے تو سارے کے سارے انسانوں کی محنت کا محور اور مرکز صرف ایک چیز ہے. سارے دنیا کے انسان اسی ایک چیز کو تلاش کر رہے ہیں. فرمایا کسان جو محنت کر رہا ہے تو اس کا مقصود بھی وہی ہے، تاجر تجارت کر رہا ہے اس کا مقصود بھی وہی ہے، حکومت والے حکومت چلا رہے ہیں ان کا مقصود بھی وہی ہے. غرضے کہ جو کوئی بھی محنت کر رہا ہے تو خلاصہ ایک ہی چیز ہے کہ سارے لوگ محنت کر کے وہ نکالتے، نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملیں گے، اور پیسے ملنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ ہم اپنی ضروریات زندگی کو خریدیں گے. جب ضروریات زندگی ہمارے پاس آ جائیں گی تو ہم پرسکون زندگی گزاریں گے. فرمایا کھانے کا مقصد بھی سکون، لباس کا مقصد بھی سکون، سواری کا مقصد بھی سکون، اچھے گھر کا مقصد بھی سکون، اور معاشرے کی اچھی سوسائٹی کا مقصود بھی وہ سکون. غرضے کے سارے کاموں کا نتیجہ اور خلاصہ وہ انسان کو پرسکون زندگی چاہیے. اور اللہ رب العزت نیک اعمال میں لگنے والے بندے کو اسباب دیں یا نہ دیں نتیجہ ضرور دے دیتے ہیں کہ یعنی اس کو پرسکون زندگی عطا کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ محل نما گھر تو بن گیا لیکن خود بتاتے ہیں کہ جی گھر ہمیں کھانے کو آتا ہے، نرم گرم بستر تو مل گئے، کمرہ تو ایئر کنڈیشن مل گیا، لیکن نیند نہیں آتی ہے. تو کیا کرنا ہے اس کو؟ اللہ نے رزق تو بہت دے دیا ہے لیکن اللہ نے صحت لے لی ہے. اب صرف دیکھتا ہے اور ان کھانوں کی خوشبو سونگھتا ہے، کھا کچھ نہیں سکتا. اور دیکھو کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں، ان کے پاس اگرچہ رزق تو تھوڑا ہے لیکن ان کو نیند امیروں سے زیادہ اچھی آتی ہے. اگرچہ ان کے پاس رزق تو تھوڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت کو امیروں سے زیادہ اچھا بنا دیا ہے. تو اللہ چاہتے ہیں تو اسباب دے کے انسان کو سکون دے دیتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں بغیر اسباب کے انسان کو پرسکون زندگی عطا کر دیتے ہیں. اور جب انسان کی زندگی سے نیک اعمال نکل جاتے ہیں تو وہ کروڑوں کا مالک بن جائے، اللہ تعالیٰ سارے جہان کے خزانے اس کو دے دیتے ہیں لیکن اس بندے کی زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں. قرآن عظیم الشان ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جو ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا، ہمارے احکامات سے منہ موڑے گا، ہمارے دین کو پس پشت ڈال دے گا، اللہ اس کو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا معیشتا ضنکا، ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے، ہم اس کی زندگی سے سکون چھین لیں گے. کیا مطلب ہے؟ اس کا جینا اللہ تنگ کر دیں گے، اس کا کاروبار بند ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کاروبار کی وسعت کے باوجود اس کا سکون چھین لیں گے. خوبصورت گھر کے باوجود اللہ اس کا سکون چھین لیں گے. بیوی ہے، بچے ہیں، مگر سکون نہیں ہے. اور اللہ رب العزت جب انسان کو عطا کرنے پہ آتے ہیں اس کی نیکی کی وجہ سے، 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 بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی
اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو عزتیں بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو سکون بھی دیتے ہیں. جیب میں 1 روپیہ نہیں لیکن اس کا دل پرسکون ہے. کبھی تو اللہ تعالیٰ اسباب دے دیتے ہیں نیکی کی وجہ سے، اور کبھی اسباب نہیں دیتے، بغیر اسباب کے ان اسباب کا نچوڑ اور خلاصہ دے دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے کرنے پر انسان کو اسباب کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم وہ بھی دیتے ہیں. چنانچہ قوم سبا کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے ان کو مواقع دیے، اتنا خوبصورت ماحول ان کو دیا اور ایسے باغات ان کو دیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ آب و ہوا اتنی خوبصورت تھی کہ وہاں پر کسی انسان کے جسم میں کبھی جوئیں نہیں پڑتی تھی، کھانے نہیں خراب ہوتے تھے، وہاں حشرات الارض نقصان پہنچانے والے جانور نہیں تھے. لیکن جب وہ نافرمانی پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بلائیں وہاں اکٹھی کر دی، اور باغات اتنے بہترین تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے باغ کے اندر داخل ہو جاتا تو دوسری طرف نکلنے سے پہلے وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ہماری نافرمانی پہ اتر آئے تو پھر ہم نے ان سے یہ سارا کچھ چھین لیا. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ. لوگوں تمہارے لیے قوم سبا کی رہائش گاہوں میں عبرت کی نشانیاں ہیں کہ جب تک وہ فرما بردار تھے اللہ ان کو کیسے دے رہے تھے، اور جب نافرمانی پہ آ گئے تو اللہ نے کیسے ان سے چھین لیا. تو جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی انسان کو عبادت اور نیکی کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر رزق کی وسعت ہو جائے تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اور اگر نافرمانی کے ساتھ رزق بڑھ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے. بعض ہمارے مسلمان دوست جو ہیں وہ یہ دل میں خیال کرتے ہیں اور جی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارا سارا نظام نہ خراب ہو جاتا، ہمارا کاروبار خراب ہو جاتا، ہمارے جو ہے وہ آمدن رک جاتی، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ فلانا دیکھے نا وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے لیکن بیچارہ لقمے کو ترستا ہے. یاد رکھیں اللہ رزق چھین لے لیکن بندگی اور عبادت کی توفیق دے دے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ رب اس سے بہت پیار کر رہا ہے. اور اگر انسان کے اوپر اللہ رزق کے دروازے کھول دے اور اللہ تعالیٰ اس سے بندگی اور عبادت کی توفیق چھین لے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ عن قریب اس کا گلا دبایا جائے گا، اب اس کو پکڑا جائے گا. بہرحال قوم سبا کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کی رہائش گاہوں کو ہم نے تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں بنایا ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے منہ موڑ لیا، ہم نے اپنے دینے کا انداز بدل لیا، ہم نے بھی پھر اپنے ارادے بدل لیے. اللہ پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا وہ جو خوبصورت باغات تھے ہم نے وہ لے لیے
اور چند جھاڑیاں اور چند جو ہے وہ کانٹوں والی بے ذائقہ بیریاں ان کو دے دی. ہم نے کہا اچھا تم نیکیاں نہیں کرتے تھے, تم گناہوں پہ اتر آئے ہو, لو پھر اس کے بدلے میں یہ لے لو. اور آخر میں فرمایا بھلا ناشکرے کا, نافرمان کا, اللہ کے در کو چھوڑنے والے کا بھلا اور بدلہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ یہی کچھ اس کو ملنا چاہیے. قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے ان کے اوپر برکتوں اور عنایتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. قرآن مجید کی دوسری آیت مبارک ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. اللہ مثال بیان کرتے ہیں کہ ایسی بستی والوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے ان کو پر رزق کی برسات فرمائی تھی, اور اللہ نے ان کو امن بھی دیا تھا, ان کو اطمینان بھی دیا تھا. امن کا کیا معنی؟ ان کو کسی قسم کا باہر کے دشمن کا کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا, کوئی چوری ہو جائے گی, کوئی ڈکیتی ہو جائے گی, کوئی دھماکہ ہو جائے گا, کوئی فلانا ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں تھا, بالکل امن کی زندگی. جانور باہر بندھے ہوئے ہیں, نہ گلے میں کوئی رسی ہے, نہ کوئی زنجیر ہے, نہ چار دیواری ہے, نہ کوئی چوکیدار ہے, نہ دکان کو تالا ہے, نہ موٹر سائیکل کو لاک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ان کو امن دیا تھا, پورا ماحول امن والا بنا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ اللہ جب بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ امن کا جو ہے وہ منظر بنا دیتے ہیں, اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو چاہے ساری فوج اکٹھی ہو جائے, چاہے ساری پولیس اکٹھی ہو جائے, سارا جہان اکٹھا ہو کے کوشش کرے کہ امن قائم ہو جائے, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تم لگاؤ زور ایڑی چوٹی کا, امن تم قائم نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ امن میری نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے, اور میں نعمتیں اپنے ان بندوں کو دیتا ہوں جو میرے اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندے ہوتے ہیں, میں ان کو امن دیا کرتا ہوں. تم نافرمان ہو, ہم نے تم سے امن چھین لیا ہے, لہذا انسان اپنے گھر میں ہے تو وہ مامون نہیں ہے, اپنے شہر میں ہے مامون نہیں ہے, اپنے ملک میں ہے مامون نہیں ہے. سارے جہان کے اندر امن امن کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. میرے دوستو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر ہم اللہ کے مطیع فرما بردار بن جائیں, ہم مسجدوں میں آئیں, اللہ کے حکموں کو پورا کریں, میرا اللہ پورے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ایک اللہ کافی ہے, ایک اللہ کافی ہے. اللہ پولیس کا محتاج نہیں ہے, اللہ فوج کا محتاج نہیں ہے, اللہ اپنے بندوں کو سکون دینا جانتا ہے. ایک صحابی تھے, ان کو کسی نے کہہ دیا, غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آج کل چوری بڑی ہونے لگ گئی ہے. اچھا تم ایسا کرو کہ تمہیں میں یہ تختی لکھ کے دے دیتا ہوں, تم جنگل میں جا کے لٹکا دو اور شہر میں اعلان کر دو کہ آج عشاء کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد کوئی بندہ گھر سے نہ نکلے, اور شہر کے دروازے کھول دو. اور جنگل کے درندوں کو جو ہے وہ میسج لکھ کے دے دیا گیا, جنگل کے درندوں غلامان محمد جو ہیں ان کا امن ختم ہو گیا, لوگوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں, تم ان کی حفاظت کرو. اس کا مفہوم یہ بنتا تھا. چنانچہ وہ تختی جا کے جنگل میں لٹکا دی گئی اور شہر کے دروازے کھول دیے گئے. لوگوں نے کیا دیکھا کہ عشاء کے بعد جنگل سے درندے نکل کے پورے شہر میں گشت کر رہے ہیں, اور چوروں سے جو ہے حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے. جب اللہ انسان کو امن دینے پہ آتے ہیں تو جنگل کے درندوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کروا دیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ بندوں سے امن چھین لے تو پھر انسان ہی ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے, پھر اپنے ہی رکھوالے دشمن بن جاتے ہیں. چنانچہ لوگوں کا ایک خیال ہے, حقیقت ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے, لوگوں کا خیال ہے کہ آپ سڑک پہ سفر کر رہے ہیں, راستے میں اگر آپ کو پولیس والے مل گئے ہیں تو اب خدا نہ خواستہ یہ خطرہ ہے کہ آگے آپ کی ڈکیتی ہوگی. ارے یہ تو ملک کے محافظ ہیں, ان کو دیکھ کے تو آپ کو اطمینان ہو جانا چاہیے تھا.
لیکن عجیب اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے امن چھین لیا ہے، اب ان امن کے جو ہے وہ پھیلانے والے اور امن کا نام لینے والے، انہی کو لوگ دیکھ کے ڈر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا راستے میں چلتے ہوئے اگر کسی انسان کو سفر پہ کرتے ہوئے راستے میں کہیں کتا نظر آ جائے، کوئی جانور نظر آ جائے، لوگ اتنا نہیں ڈرتے، اور اگر کوئی علاقہ غیر کے اندر کوئی بندہ نظر آ جائے تو اسی وقت ڈر جاتا ہے، یار یہ بندہ اس وقت پھر رہا ہے یہاں۔ تو لوگ جانوروں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا انسانوں سے ڈرنے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ انسان اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر خوف کو مسلط کر دیا ہے۔ قرآن عظیم الشان ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب وہ ہمارے نافرمان بن گئے پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان کو مزہ چکھایا، کس بات کا؟ کہ اللہ نے خوف کا لباس ان کو پہنا دیا۔ کیا مطلب ہے خوف کا لباس؟ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا جیسے انسان کے جسم کے ساتھ یہ اس کا لباس چپکا ہوا ہے، جدا نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں تو خوف اس کے دل کے ساتھ چپک جاتا ہے، وہ اس سے جدا ہی نہیں ہوتا۔ والخوف لباس الجوع، اور اللہ نے بھوک بھی ان کے اوپر مسلط کر دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی فصل کم ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہے ان کی بکری کم ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہے ان کے کارخانے کم چلتے ہیں؟ نہیں، سب کچھ ہے، روزانہ اپنے ہاتھوں سے ہزاروں اور لاکھوں کماتا ہے، لیکن اس کے باوجود عجیب اللہ کی شان ہے کہ اندر کی بھوک دل کی وہ نہیں ختم ہوتی۔ اور یہ بھوک کیسے ختم ہوگی؟ یہ اللہ کے ختم کرنے سے ختم ہوگی، ورنہ یہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تو دن کے شروع میں چند رکعتیں میرے لیے پڑھ لیا کر، میں تیرے سارے دن کے کاموں میں تیرا مددگار بن جاؤں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اے آدم کے بیٹے، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا اور میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ تو ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا کام کیا تھا؟ ہمارا کام اللہ کی بندگی تھی، اللہ کی عبادت تھی، ہمارا کام تلاوت تھا، ہمارا کام نماز کا اہتمام تھا، ہمارا کام نیکی کرنا تھا۔ ہم نے وہ نیکی چھوڑ دی، کس کی خاطر؟ روزی کی خاطر۔ کس کی خاطر میرے دوستو؟ بولیں ذرا، روزی کی خاطر۔ آج نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ روزی کی وجہ سے۔ او جی وقت ہی نہیں ملا، میں مصروف تھا، تلاوت نہیں کر سکا۔ آج تلاوت روزی کی خاطر گئی، ذکر روزی کی خاطر گیا، عبادت روزی کی خاطر گئی۔ یاد رکھیں، جو عبادت کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں آیا ہوا رزق واپس لے جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو رزق انسان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، جو انسان کے مقدر میں رزق لکھا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس لکھے ہوئے رزق سے انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرا جو ساتھ والا دکاندار ہے وہ میرے گاہک خراب کر رہا ہے، شاید میرے رشتہ داروں کو میرے حالات اچھے برداشت نہیں ہوئے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ دینا چاہیں، کائنات کا کوئی بھی انسان ہم سے لے نہیں سکتا، اللہ نہ دینا چاہیں کوئی ہمیں دے نہیں سکتا۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو روزی دینا چاہ رہے ہیں اور ساتھ والے دکاندار نے بند کر لیا ہے، کسی رشتہ دار نے بند کر لیا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بند کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں ساری کائنات زور لگا لے، میرا اللہ سب پر غالب ہے اور اپنے بندے کو عطا کر کے رہتا ہے۔
تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری زندگی کی پریشانیاں، ہمارے حالات، ہماری بے سکونیاں اللہ کی قسم کہیں سے نہیں ہے، صرف اور صرف ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک دو آیات میں آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں، باہر میں اور اندر میں یہ جو فساد مچا ہوا ہے، یہ جو بے سکونی ہے، یہ جو ایک افراتفری کا عالم ہے، فرمایا یہ کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ آپ چاہیں تو روک تو سکتے ہیں، آپ تو قادر ذات ہیں، پھر آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بات فرما دی، فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم تمہارے گناہوں کا وبال ان میں سے تھوڑا سا جو ہے اس کا بس ہم تمہیں مزہ چکھاتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں تمہارا ہی بھلا ہے۔ اور وہ کیا کہ ہم وہ مزہ اس لیے چکھاتے ہیں شاید کہ تم باز آ جاؤ، شاید کہ تم گناہ چھوڑ دو، تاکہ تم پوری طور پر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب کوئی بچہ جو ہے ایک چیز کو چھیڑ رہا ہو تو باپ اس کو منع کرتا ہے، بیٹا اس کو ہاتھ نہ لگاؤ یہ اوپر گر جائے گا، تو وہ نہیں رکتا۔ پھر اس کو باپ کہتا ہے بیٹا یہ گر جائے گا۔ اب وہ بچہ جب نہیں رکتا تو وہ گرنے لگتا ہے، تو باپ اس آگے بڑھ کے اس کو پکڑتا تو ہے لیکن تھوڑا سا بوجھ اس کے اوپر آنے دیتا ہے، تو بچہ چیخ مارتا ہے، تو اب والد اٹھا لیتا ہے، تو والد کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا، اب چکھ لیا مزہ۔ اب باپ نے گرنے بھی نہیں دیا لیکن تھوڑا سا بوجھ آ بھی گیا تاکہ یہ میری آئندہ بات مان لے۔ اللہ رب العزت بھی ہمارے گناہوں کا پورا پورا وبال ہمارے اوپر نہیں آنے دیتے ہیں۔ وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں، ہمیں قدم قدم پہ مہربانیاں کرتے ہیں، بچاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا ہمیں جھٹکا لگتا ہے، اور مقصد یہ کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے، میرا فرما بردار بن جائے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ یہ گناہوں کا سزا اس لیے ملتی ہے، لیکن جس بندے کو گناہوں کی سزا ملے اور پھر وہ باز نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا ضمیر سو گیا ہے، اس کا ضمیر ختم ہو گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ نماز کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں تلاوت کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نقصان ہوتا ہے اور وہ سارا لگا دیتے، کہتے جب سے میں نے مسجد میں جانا شروع کیا ہے نا تب سے میرے حالات خراب ہو گئے، ان کو الٹا نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال میں رکھے ہیں، اور جو انسان نیک اعمال کی طرف آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کریں گے، اللہ اس کی زندگی میں سکون عطا کریں گے، اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ جہان بھی اس کا اچھا کریں گے اور اگلا جہان بھی اچھا کریں گے۔ ہمارے اکابرین اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے مستقل عبادت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے رہے، کچھ دیر رکے اور پھر کھڑے ہوئے، فرمایا اب میں یہ 2 رکعتیں اپنی اولاد کے لیے پڑھ رہا ہوں، اب میں یہ 2 رکعتیں اپنی اولاد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کیا مانا کہ اس میرے نیک اعمال کی برکت سے اللہ میری اولاد کے حالات کو سنوار دے گا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی یہی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگو تم اپنے آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے مشقتوں سے بچا لے گا، اللہ تمہارے دنیا کے کاموں کو خود سنوار دے گا۔ اور فرماتے تھے تم اپنے باطن کی محنت میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ظاہر سنوار دے گا۔ اور تیسری بات فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا لوگوں کے ساتھ بگاڑ ہے تم اس کی پرواہ نہ کرو، تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لو، اللہ مخلوق کے ساتھ تمہارا تعلق خود بخود ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ شوق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت نصیب فرمائے۔ یہ اجتماعات اور یہ سارے پروگرام یہ اکابرین اسی لیے منعقد کرتے ہیں
تاکہ ہمیں اپنے اصل زندگی کے مقصد کی طرف رجوع ہو جائے، ہمارا دھیان ادھر لگ جائے اور ہم توبہ طائب ہو جائیں اور ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جہان بھی اچھا کر دے اور اگلا جہان بھی اچھا کر دے۔ ان اجتماعات میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ ان کی موجودگی میں بیٹھ کے جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی برکت سے سب کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، فرمایا اے محبوب وہ آپ کے پاس آئے نا تو پھر وہ بھی بخشش مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں۔ تو بھائی جب بخشش ہی مانگنی تھی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے مانگ لیتے، اللہ کے محبوب کے پاس آنے کی کیا بات تھی؟ معلوم ہوا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں ان کے پاس جانے پر اللہ کی رحمتیں زیادہ برستی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اولیاء کی شکل میں، علماء کی شکل میں وہ رحمتوں کے سائے عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تہجد میں اپنی بارگاہ میں قبولیت دیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منہ سے نکلی ہوئی بات کو رد نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس مجمع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، قبولیت کا وقت ہے، اور قبولیت کی گھڑیاں جس کو نصیب ہو جائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر مجھے لیلۃ القدر کی گھڑیاں نصیب ہو جائیں قبولیت والی تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تم اللہ سے معافی مانگ لینا، عائشہ تم اللہ سے معافی مانگ لینا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی تھی، اللہ کے نبی ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو قوم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم نے کہا ہمارے لیے بارش کی دعا کریں اور آپ ہمارے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اللہ تعالیٰ جس کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، بن مانگے اللہ اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو ان گھڑیوں کو ہم غنیمت جانتے ہوئے سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، کہنا، سننا، بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ سن لیجئے، توبہ کے کلمات سچے دل سے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے اور اس یقین سے پڑھیے کہ انشاءاللہ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ الحمدللہ ہم سب نے توبہ کی ہے، اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، پھر انشاءاللہ مل کے دعا کرتے ہیں۔ سب حضرات جیسے اپنے جسموں کو لے کے اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا دل بھی اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، تمام دنیا کے جہان کے خیالات کو اپنے دل و دماغ سے نکالیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کی طرف سے اس وقت
رحمتوں کی گویا بارش برس رہی ہے، اس کی طرف سے انوارات اتر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں سما رہے ہیں، ظلمتیں سیاہیاں دلوں کی صاف ہو رہی ہیں، اور ہمارے دل کی دھڑکنوں میں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ سب حضرات کچھ دیر کے لیے ان آنکھوں کو بند کر لیں جن سے مخلوق نظر آتی ہے، اور دل کی آنکھوں کو، من کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کریں۔ آنکھیں بند کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارا خیال ادھر ادھر نہ جائے، پورے طور پر ہم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ ہرس والا دل بدل دے میرا، غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا، غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، اللہ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، اللہ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، پڑھا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، پڑے ہیں تیرے در پر دل شکستہ، رہیں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، اللہ تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص
ہوش والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹو، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، اللہ جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میری ہر ایک لغزش مٹا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک ہے میرا میں گنہگار تیرا، اے میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، اللہ 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 اللہ، میں لکھ واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، میں لکھ واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، تے پھر بھی مولا فضل تیرے دی آسان رکھن والا، ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تیرے وے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا سونا اللہ دیکھے تے او سونا پردے پاوین والا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دعا کر لیجئے
اور اس امید سے اور اس یقین سے دعا کیجئے کہ آج اللہ تعالی ہمیں ضرور بخش دیں گے، ہمیں ضرور معاف کر دیں گے، کیونکہ سخیوں کا یہ دستور ہے، یہ قانون کہ جب وہ بھکاریوں کو، وہ غریبوں کو اپنے ڈیرے پہ بلاتے ہیں تو وہ ان کو دھکے دینے کے لیے نہیں بلاتے ہیں، وہ ان کو نوازنے کے لیے، دینے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنے گھر بٹھائے رکھا تو لگتا ہے آج اس سخی کا ہمیں دینے کا ارادہ ہے، اور اس کی دین میں سب سے بڑی دین یہی ہے کہ وہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے اور وہ اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ تو ہم سب مل کے اپنے اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز، مسکین، محتاج، فقیر، گنہگار بندے ہیں۔ اللہ ظاہر میں بندے ہیں مگر حقیقت میں تو بہت گندے ہیں۔ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دل کی ظلمتوں کو ختم فرما، ہمارے دل کی سیاہیوں کو ختم فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ اللہ، ان گناہوں نے نہ ہمیں دنیا کا چھوڑا ہے نہ آخرت کا چھوڑا ہے۔ اے اللہ، اے میرے پیارے پروردگار، ان گناہوں نے ہمارا دل کا سکون ہم سے چھین لیا ہے۔ اللہ، ان گناہوں نے ہمارا دل کالا کر دیا ہے، ان گناہوں نے ہمارا نامہ اعمال کالا کر دیا ہے، ان گناہوں نے ہماری قبر کو سانپ بچھوؤں سے بھر دیا ہے۔ اللہ، ان گناہوں نے اللہ ہمارے اور تیرے درمیان بھی جدائیاں ڈال دی ہیں۔ میرے اللہ، اے کریم پروردگار، بچہ ماں سے بچھڑ جائے اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ بے سکون ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے اللہ سے بچھڑ جائے بے سکون ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بچھڑ کے در در کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، ایک رحمت کی نظر فرمائیے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ جو دن میں گناہ کیے ہیں معاف فرما، راتوں میں کیے ہیں معاف فرما۔ اے اللہ، جو محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما، چھپ چھپ کے کیے ہیں معاف فرما، جو یاد ہیں معاف فرما، کر کے بھول گئے اللہ وہ بھی معاف فرما۔ اللہ، جن گناہوں کو گناہ سمجھ کے کیا ہے معاف فرما، گناہ ہی نہیں سمجھا کرتے پھرے اللہ وہ بھی معاف فرما۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، اے اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں۔ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جس کو ڈاکو ورغلا کے بہکا کے اٹھا کے لے گئے ہوں، اور ماں جو ہے اس بچے کے انتظار میں ہو۔ گھر کا دروازہ ہوا سے بجے تو ماں جلدی سے جاتی ہے، شاید میرا بیٹا ہی آیا ہوگا۔ میرے اللہ، اگر وہ کسی دن ان ڈاکوؤں سے چھوٹ کے اپنی اماں کے دروازے پہ آ کے دستک دے کے کہے، امی میں آ گیا، جلدی دروازہ کھول دو، اللہ، ماں دروازہ کھولنے میں دیر نہیں کرے گی، اس کے سر پہ آنچل نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، دوڑتی ہوئی دروازے پہ جائے گی اور اپنے بچے سے جو ہے وہ لپٹ جائے گی اور اس کے بوسے لے گی اور اس کو سینے سے لگائے گی۔ اے اللہ، ہماری مثال اس بچے کی مانند ہے، اور نفس اور شیطان کی مثال ڈاکو کی مانند ہے۔ اللہ، ان ڈاکوؤں نے ہمیں ورغلایا، بہکایا اور ہمیں تیرے در سے دور کر دیا۔ اللہ، تو اپنے گناہگار بندوں کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا گناہگار بندہ لوٹ کے کب میرے در پہ واپس آئے گا۔ اللہ، آج تیرے ان نیک بندوں نے یہ اجتماع منعقد کیا، ہم جیسے گناہگار مجرم بھی آ پہنچے۔ اللہ، ہم تیرے رحمت والے دروازے پہ دستک دے کے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ، جلدی سے اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نفس اور شیطان پھر ہمیں ورغلائیں اور بہکائیں اور پھر ہماری زندگیاں ضائع ہو جائیں۔ مہربانی کر دیجئے اللہ، اتنا بڑا مجمع اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جتنا کوئی بڑا سخی ہوتا ہے اس کے دروازے پہ اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ اللہ، تو کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے، تیرے دروازے پہ اتنے سارے مسکین جمع ہوئے ہیں۔ اللہ، ایک سخی کے در پہ آج کچھ بھکاری اکٹھے ہوئے، اللہ ایک غنی کے در پہ آج کچھ محتاج اکٹھے ہوئے، آج بخشش کرنے والے پروردگار
پروردگار کے دروازے پہ اللہ کچھ گناہگار اکٹھے ہوئے، اللہ آج سب کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اے کریم آقا آپ فرماتے ہیں مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ مجمع میں کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کے بال سفید ہو گئے، اللہ ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، لحاظ کر لیجئے۔ اللہ در آیاں دی علاج توہانوں تے نہ کرو پرے پرے، در آیاں دی علاج توہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے۔ اللہ دنیا میں دستور دیکھا، کوئی جتنا بھی ناراض ہو جب چل کے کوئی اس کے در پہ آ جائے اللہ لوگ اپنی ناراضگیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ جب دنیا والے ناراضگیاں چھوڑ دیتے ہیں اللہ آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں سب آپ کے در پہ آئے آپ کو منانے کے لیے۔ اللہ جی آج آپ بھی اپنی ناراضگی چھوڑ دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے میرے پیارے پروردگار اسی مجمع میں آپ کے نیک بندے بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، حفاظ اور قراء بھی موجود ہیں، تہجد گزار بھی موجود ہیں۔ اے کریم آقا یہ تو علاقہ ہی مشہور ہے نیک لوگوں کے۔ اے اللہ یہاں تو بڑے بڑے آپ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ اے کریم آقا ہم تجھے ان نیکوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اے کریم آقا شہداء کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے صدقے مجمع پہ رحم فرما۔ اے کریم آقا اے میرے پیارے پروردگار یوسف علیہ السلام کے بھائی حالات سے پریشان ہو کر مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کے در پہ آئے تھے اور وہ اس وقت بھیک مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کریم سمجھ کر ان سے صدقہ خیرات مانگ رہے تھے، اللہ ہم بھی تجھ سے تیری رحیمی کا صدقہ مانگتے ہیں، اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتے ہیں، تیرے جود و سخا کا صدقہ مانگتے ہیں، اللہ تیرے رحم و کرم کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے، اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، اور آپ نے قرآن میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو قبول کرنے والا ہے؟ اے میرے اللہ آپ ہی ہیں۔ اللہ تیرے نبی نے ہمیں سارے دروازوں پہ جانے سے منع کر دیا اور کہا کہیں نہیں جانا، بس میرے رب کے دروازے پہ آ جانا۔ تمہیں نمک چاہیے ہو میرے اللہ سے مانگ لینا، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو میرے اللہ سے مانگ لینا۔ اللہ ہمیں تیرے نبی نے تیرا دروازہ دکھایا ہے اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو سخیوں کے دروازے سے بھی محروم چلا جائے اس کو کہیں نہیں ملتا۔ اے اللہ تو سارے جہان کے سخیوں کا بھی مالک ہے، رب ہے، تیرے در سے جو خالی اٹھا وہ محروم القسمت ہے، وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے۔ اللہ ہمیں شقی نہ بنا، ہمیں بدبخت نہ بنا، ہمیں محروم القسمت نہ بنا۔ اس مجمع پہ ایک پیار کی نظر فرما، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلیاں دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے بندوں کی مانگ اور امید سے بھی بڑھ کے عطا کر دینے والے۔ اللہ مرد تو آپ کے سامنے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہی ہیں۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جب مردوں کے جانے سے کام نہ بنے تو لوگ اپنے گھر کی عزتوں کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں جب چل کے کسی کے دروازے پہ چلی جائیں تو اللہ دنیا والے قتل کے مقدمے معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ آپ کی بنیاں آپ کو منانے کے لیے دامن پھیلا کے بیٹھی ہیں، اللہ ان کی پھیلی جھولیاں قبول فرما لیجئے، اٹھے ہاتھوں قبول کر لیجئے۔ میرے اللہ کتنے لوگ ہیں بیچارے موٹے موٹے آنسو روتے ہیں اپنی اولاد کی پریشانیوں کی وجہ سے، کتنے غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے ہیں جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے ہیں جو اولاد کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ کتنے ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور کتنے ہیں جو اپنی آخرت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا ایک جو ہے وہ اللہ ایک رحمت کی نظر کر دیجئے، ایک پیار کی نظر ڈال دیجئے۔ جب تیری رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے تو شراب خانوں میں بھی پڑ جاتی ہے۔ بشر آفی لونڈیوں کے گانا سننے میں شراب خانے میں تھے، آپ کی نگاہ رحمت پڑ گئی، آپ نے ان کو اپنے محبت کی شراب پلا دی۔ اللہ اگر شراب
شراب خانوں میں تیری نگاہ رحمت پڑ سکتی ہے تو تیری گھر مسجد میں یہ مجمع جمع ہے، ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے اللہ، ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے میرے اللہ۔ اے کریم آقا، سارے جہان کے دھتکارے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے، راندے ہوئے، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہم نے اقرار جرم کیا ہے اللہ، ہم معافی چاہتے ہیں، آج اس مجمع کو بخش دے، ایک دفعہ تو بس معاف کر دے، ایک دفعہ تو بخش دے اللہ، تیرا کچھ نہیں جائے گا اور ہمارا سب کچھ بن جائے گا اللہ۔ ایک غریب آدمی کسی وڈیرے کے پاس چلا جائے اور اس کو کہے میاں بس ایک چھوٹی سی ہاں کر دو، وہ کہتا ہے کس بات کی؟ کہتا ہے بس پہلے ہاں کرو بعد میں بتاؤں گا، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کروں گا، کہتا ہے تیری ہاں سے تیرا کچھ نہیں جائے گا اور میرا سب کچھ بن جائے گا۔ وہ وڈیرا آدمی اس غریب کی منت مان کے کہتا ہے اچھا تیری خوشی کی خاطر میں ہاں کرتا ہوں اللہ، آپ بھی ہم سے بس اپنی رضا کی ایک چھوٹی سی ہاں کر دیجئے اللہ، ایک چھوٹی سی ہاں کر دیجئے، ہاں میں راضی ہو گیا ہوں، بس ایک دفعہ فرما دیجئے اللہ۔ ہمارے زندگی میں کوئی نیکی تو ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، ہاں ہم اپنے اکابرین کی نسبت کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ، ہمارے بڑوں کی نسبت کے صدقے اللہ ہماری لیے اپنی رضا میں ہاں فرما دیجئے اللہ۔ گنبد خضرا پہ ایک نظر فرمائیے اور اپنے محبوب کے صدقے اس مجمع کے اوپر پیار کی نظر ڈال دیجئے، سب کی بگڑیاں بنا دیجئے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دیجئے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، جو اولاد والے ان کی اولادوں کو نیک کر دیجئے اے اللہ، جو کاروباری پریشانیوں میں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے خلاصیاں عطا فرمائیے اللہ۔ یہ ادارہ اللہ آپ کے نیک بندوں کا لگایا ہوا پودا ہے، اس گلشن کو ہمیشہ آباد و شاداب فرمائیے، ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، محتمم صاحب، اساتذہ اور اس ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو لوگ بھی تیرے دین کے گلشنوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح سے اللہ، تو ان کے دلوں کو آباد فرما، تو ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ، تو ان کو خوشیاں عطا فرما اے اللہ۔ ہمارے وہ دوست جو ہے حفاظت کے لیے یہاں متعین ہے یا اللہ، وہ امن کے لیے کوشاں تو ہے نا اے اللہ، تو ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ ہماری پورے ملک کے جو ہے وہ ذمہ دار حضرات اللہ، تو ان کی مدد فرما، امن کے قائم ہونے میں تو ان کی مدد فرما اے اللہ۔ اس ملک کو امن کا گہوانہ بنا اللہ، یہاں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما اللہ۔ جن گناہوں کی وجہ سے تیرا امن ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہمیں ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ جو اس امن کے خیر خواہ ہیں اللہ، تو ان کو استحکام نصیب فرما، ان کو مضبوطی عطا فرما، ان کو قوت عطا فرما، ان کی پشت پناہی فرما، اور جو اس کے بدخواہ ہیں اللہ، اس کے امن کے بدخواہ ہیں یا اس کی سلامتی کے جو ہے وہ میرے مالک مخالف ہیں، دشمن ہیں اللہ، تو ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، چن چن کے دفع دور فرما، اور اس ملک میں دین کا بول بالا فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اے اللہ۔ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے، جنہوں نے آپ کے دین کی بات کہی، جن حضرات نے سنی، سب کا ایک ایک لفظ قبول فرما، ایک ایک لفظ کہنا قبول فرما، سننا قبول فرما اللہ۔ کتنے آپ کے بندے کمزوری، بڑھاپا اور بیماری کے باوجود میرے اللہ تیری رضا کے لیے یہاں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، ان کے بڑھاپے پہ تو رحم فرما اللہ، پیار فرما اللہ، درگزر کر دے، ہمارے ان ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ مانگنے والا ہمیشہ اپنے کشکول کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق مانگا کرتا ہے۔ حاتم طائی سے کسی نے 5 دینار مانگ لیے تھے، انہوں نے 500 دینار دیے۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے 700 درم مانگے، انہوں نے 14,000 درم دے دیے۔ عثمان غنی سے کسی نے شہد کا پیالہ مانگا، انہوں نے اونٹ لدا ہوا شہد کا دے دیا اللہ۔ دنیا کے سخی مانگنے والے کی مانگ نہیں دیکھتے، اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں اللہ جی۔ آپ بھی ہماری مانگ نہ دیکھیے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے اللہ، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرمائیے اللہ۔ بیان سے پہلے ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب نے
حج کے لیے دعا کے لیے کہا، اللہ جہاں یہ فقیر ان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پورے مجمع کو حج کی سعادت عطا فرما، اللہ حرمین شریفین کے دیدار نصیب فرما، زندگی میں بار بار نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، بن مانگے کے عطا فرما، اللہ کل کا دن بھی اور بقیہ جتنا بھی وقت ہے اللہ اس اجتماع کو قبولیت والا فرما، برکت والا فرما، پورے علاقے کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، خوشیوں کا ذریعہ بنا، رحمتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنا۔ انتظامیہ نے اللہ اجازت کی صورت میں معاونت کی ہے، اللہ تو زندگی میں تمام ان کی مشکلوں میں تو ان کی معاونت فرما، اللہ تو ان کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ جو حضرات مالی طور پر اس کی معاون ہیں اللہ تو ان کے کاروبار میں بہت زیادہ ترقیاں اور برکتیں نصیب فرما، اللہ جتنی خیریں بلائیاں برکتیں تجھ سے تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے مانگی وہ ساری کی ساری ہم سب کو نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما، رائے ونڈ میں جوڑ ہو رہا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما، جنگ میں جو ہے وہ ہماری حضرت کا اجتماع ہو رہا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما، اللہ پوری امت کے لیے ان اجتماعات کو ہدایت کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔